اللہ، تمام چیزوں کا خالق و مالک و رازق، ہوائیں چلانے والا اللہ، بیٹے دینے والا اللہ، بیٹیاں دینے والا اللہ، بانجھ بنانے والا اللہ، ہواؤں کو چلانے والا اللہ، لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. سبحان اللہ. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے. توجہ فرمائیے گا. تو گروہ در گروہ آیت پڑھی آپ کو یاد ہوگی، یوم ینفخ فی الصور، گروہ در گروہ اللہ کے دربار میں لایا جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ہر جرم کرنے والا ایک لائن میں ہوگا، شرابی کی ایک لائن ہوگی، حسد کرنے والے کی ایک لائن ہوگی، غیبت کرنے والے کی بھی ایک لائن ہوگی. ہر آدمی ہر جرم کا ارتکاب کرنے والے اپنے لائنوں میں کھڑے ہوں گے. تو فرمایا چند قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو مختلف لائنوں میں ہوں گے لیکن انسانی شکل میں نہیں ہوں گے، مختلف عذاب میں گرفتار ہوں گے. اور اس آیت کے ضمن میں نے تفسیر پڑھی ہے کہ چغل خور قیامت کے دن بندروں کی شکل میں ایک لائن میں کھڑے ہوں گے. چغلی اٹھانے والے، کسی نے کسی کو راز کی بات کی، اس نے جا کر دوسرے کو بتا دیا. یہ آیت یہی کہہ رہی، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. فرمایا اے لوگو، حکم دیا جا رہا ہے ایک قوم کے مردوں کو چاہیے دوسری قوم کے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، مسلمان کا مذاق نہ اڑائیں، مسلمان کو اذیت نہ دیں. اگر مسلمان کو اذیت دو گے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. مسلم وہ ہوگا جو کسی کا تمسخرہ نہیں کرے گا. آیت پڑھ رہا ہوں، کسی شہر کا قول نہیں ہے. عورتوں کو چاہیے، خصوصی آیت ہے کہ وہ دوسری قوم کی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے وہ ان سے نیک ہوں. اور ایک دوسرے پہ الزام نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو تانے نہ دو کہ فلاں دن میں نے تیری مدد کی. تو قرآن کے ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو غلط نام کے ساتھ نہ پکارو، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دو. والذین هم عن اللغو معرضون، 18ویں پارے کی آیت ہے. جو کسی کو گالی دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تو یہ کیا ہے؟ گالیاں دینے والے. یہی فرمایا کیا ایک دوسرے کو غلط القاب کے ساتھ پکارو گے، توبہ نہیں کرو گے، فاسق ہو جاؤ گے. کیا پڑھ رہا ہوں جناب؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. فرمایا اے لوگو، ایماندارو، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی مت کرو. تو فرمایا ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. کیسے اٹھتا ہے، کیسے باپ بیٹھتا ہے، کیسے بولتا ہے، کوئی خامی نکلے لوگوں کو بتا کر اسے ذلیل کر دے، یہ مومن کا خاصہ نہیں. اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، تجھے کیا حق ہے کسی کو ذلیل کرنے کا؟ تو فرمایا کیا جاسوسی مت کرو، کسی کا عیب نہ نکالو، بدگمانی نہ کرو. اللہ یہی فرما رہا ہے، اللہ گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے. ایک حدیث میں آیا اللہ اگر پردہ اٹھا لے، ہمیں اصلی حالت میں ہمارے کرتوت دکھا دے. حدیث میں آیا تم ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کو کلام کرنا چھوڑ دو گے. اللہ فرمایا جا جا میرا گناہگار بندہ آ جا. ایک دفعہ کہتے یا اللہ، 70 دفعہ جواب آتا ہے اے میرا بندہ تو چاہتا کیا ہے، اے میرا بندہ تو چاہتا کیا ہے. یہی ارشاد فرمایا کیا ان یاکل لحم اخیہ میتا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. مومن ہو مسلمان ہو، غیبت نہ کرو. اگر تم غیبت کرو گے تو مسلمان نہیں رہو گے، سچے مسلمان نہیں رہو گے. فلاں صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، سید بادشاہ، کیا کمال ہے جناب، چلا گیا، یہ ذلیل ہے، چلا گیا، یہ ظالم ہے، یہ فلاں ہے، جناب سامنے جناب لبیک بسم اللہ ملک صاحب، یہ غیبت ہے. چلے جانے کے بعد قرآن کی محکم آیت ہے، کوئی تعویل نہیں، کوئی مسلک والا تعویل نہیں کر سکتا. ان یاکل لحم اخیہ میتا، جو کسی مومن کی غیبت کرے گا گویا کہ اپنے دانتوں سے مردہ بھائی کا گوشت کاٹا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، یہ غیبت ہے. یہ سارے جرائم کون ہے؟ سن لو. ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے، وہ صفتیں ہمارے اندر ہیں، ہم ہیں مسلمان. ورنہ اللہ آؤ سنو مسلم کون ہے.
اور آیت میں اللہ الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. سن لو کون ہے مومن؟ الطائبون توبہ میں تاخیر نہیں کرتے، العابدون عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، الحامدون حمد کرنے والے ہوتے ہیں، السائحون اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے ہوتے ہیں، الراکعون رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، الساجدون سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، الآمرون بالمعروف امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے ہوتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی شریعت کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، اپنے مولا کی رضا کو دیکھتے ہیں. اے میرا حبیب انہیں جنت کی بشارت دے دو. ہمارے اندر یہ سیکھتے ہیں. مسلم کہنے والے، مومن کہنے والے سن لو کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فلاح پا گئے مومن کیسے نماز پڑھتے ہیں خضوع و خشوع والی. فلاح پا گئے مومن کیسے زبان کو لغویات سے بچاتے ہیں. فلاح ترجمہ کر رہا ہوں. فلاح پا گئے مومن غیرت مند ہوتے ہیں. فلاح پا گئے مومن وعدہ خلافی نہیں کرتے. فلاح پا گئے مومن امانت میں خیانت نہیں کرتے. فلاح پا گئے مومن نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ اے میرا حبیب یہ تو ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے مسلمان. سن لو اللہ فرما رہا ہے سورہ انفال میں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. اللہ کا کلام شیعہ سنی بریلوی اہل حدیث یہ ہم نے بنائے. سنو حقیقتاً اسلام کیا ہے؟ ہم دعویٰ کرنے والے اللہ فرما رہے کون ہے اللہ کا سچا موحد؟ کون ہے؟ کون ہے رسول کا سچا امتی؟ کون ہے مولا علی کا غلام؟ اہل بیت کے ماننے والا کون ہے؟ سن لو انما سوائے اس کے مومنون الذین اذا ذکر اللہ جب وہ مومن ذکر خدا سنتا ہے دل کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اللہ کی آیات سنتے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. فرمایا توکل پر خدا کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. یہ حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے درجات ہیں، ان کے لیے رزق کریم ہے. سن لو کون ہے مسلمان؟ مسلمان ہم نے جھانک کر دیکھنا ہے. یہ صفتیں ہمارے اندر ہیں تو کہہ سکتے انا مسلمون، کہہ سکتے انا مؤمنون. سن لو اللہ